السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت کا سایہ ہمیشہ ہم سب پر قائم اور دائم رہے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی سٹوری میرے نیو سٹوری سینڈر شوکت نے شیئر کی ہے۔ شوکت کہتے ہیں کہ یہ کہانی میرے دادا ابو نے میرے ساتھ شیئر کی تھی۔ یہ ایک بڑی دلچسپ اور بہت سبق آموز کہانی ہے۔ اس کہانی کو 60 سال ہو چکے ہیں جب میرے دادا ابو خود چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ میرے دادا ابو کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، ہم لوگ تب لالیاں رہتے تھے، یعنی کہ تب اس گاؤں کا نام لالیاں نہیں تھا، تب وہ جگہ ہندو مسلم سب اکٹھے رہتے تھے۔ تو ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک عورت تھی، وہ بالکل اکیلی رہا کرتی تھی۔ اس سے سب بہت زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن وہ عورت بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کیا کرتی تھی، اسے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کی عادت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ وہ عورت کالا جادو کرتی ہے اور کالے جادو سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ گاؤں میں کوئی بھی شخص اگر اس کو کسی بات سے سمجھاتا تھا یا اس کی کسی غلطی پر اس کو ٹوکتا تھا تو وہ شخص 3 سے 4 دن بعد بیمار ہو جاتا تھا، اور اتنی بری حالت ہوتی تھی کہ اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں رہتا تھا۔ تو یہ جو واقعات تھے، ان میں تسلسل پیدا ہو گیا، اور ہر دفعہ لوگ یہی کہہ دیتے تھے کہ ہر دفعہ اس طرح اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ جو بھی اس کو کسی بات سے روکتا ہے اس شخص کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یہ ضرور کچھ نہ کچھ کرتی ہے، یہ کالا علم کرتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر پہرا لگا لیا کہ یہ رات کے ٹائم اپنے گھر میں کرتی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے اس عورت کو اس کے بعد اس گاؤں سے نکال دیا گیا، یعنی کہ وہ عورت اس حد تک کالے جادو کی وار لوگوں کے اوپر کرتی تھی کہ لوگوں نے اس کو گاؤں سے نکالنا ہی بہتر سمجھا اور یہ کہا کہ تم ادھر سے چلی جاؤ۔ وہ جو عورت تھی وہ اس جگہ، اس گاؤں لالیاں سے نکل کر اس نے سید پور کا رخ کر لیا، اور وہ سید پور یعنی اسلام آباد سے آگے ایک گاؤں ہے، آئی تھنک وہ کہتے ہیں کہ ادھر کا اس نے رخ کر لیا۔ وہ سید پور میں چلی گئی اور ادھر بہت اونچے اونچے پہاڑوں پر جا کر اس نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ وہ ایک بہت بڑی مشہور جادوگرنی بن گئی۔ لوگ اس کے متعلق ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک عورت ہے جو کہ اونچی پہاڑیوں پہ، یعنی کہ پہاڑیوں کی گھاٹیاں بنی ہوتی ہیں، اس میں اکیلی رہتی ہے، اور وہ ایسا جادو کرتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ عورت کالے جادو میں اتنی ماہر ہو چکی تھی کہ وہ جو چاہتی تھی روپ اختیار کر لیتی تھی۔ وہ ایک بڑی خوفناک اور خطرناک جادوگرنی کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ آدھی رات کے ٹائم وہ سید پور کی گلیوں میں پھرا کرتی تھی، اور لوگوں کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو بالآخر یہی کام ہونے لگا۔ وہ رات کے ٹائم کوئی بھی بچہ اپنے گھر سے کوئی چیز لینے کے لیے نکلتا تھا تو وہ اس کو پکڑ لیتی تھی۔ ابھی تک لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہی یہ عورت ہی ان بچوں کو اٹھا رہی ہے، اور وہ ایک ایک بچے کو اٹھا کر ان کی بلی دیا کرتی تھی، یعنی کہ وہ ان بچوں کو جس بھی وہ پوجا جن کی بھی کرتی تھی، جو کچھ تھے جن کے کہنے پر وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی، وہ اس سے بچوں کی بلی مانگتے تھے، اور اس طرح وہ بچوں کی بلی دیا کرتی تھی۔ لوگوں کے بچے بہت زیادہ غائب ہونے لگ گئے۔ سب یہ کہنے لگے کہ جب سے سید پور میں یہ عورت آئی ہے، یہ کالی، وہ ہمیشہ ایک کالے لباس میں رہتی تھی۔ کالا لباس اس کی نشانی تھی۔ اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا، اور وہ بہت پتلی سی تھی، اور اس کا کلر بھی بہت کالا تھا۔ سب کہتے تھے کہ یقیناً یہ کالی کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر اس کی پہاڑی پر گئے، اور دیکھا انہوں نے کہ وہ ایک پوجا کر رہی ہے جس میں اس نے 3 سے 4 بچوں کا سر آگے رکھا ہوا ہے، اور جب والدین نے اپنے بچوں کے سر کٹے ہوئے دیکھے تو لوگ اس کو مارنے کے لیے گئے۔ جب لوگ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ ایک کالی بلی کا روپ دھار کر وہاں سے بھاگ گئی۔ لوگوں نے جب یہ تماشا دیکھا تو لوگ حیران رہ گئے کہ ایک زندہ عورت کس طرح کالی بلی کا روپ لے سکتی ہے۔ وہ ایک بہت شکتی اور بہت زیادہ طاقت کی حامل ہو چکی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی جادوگرنی بن چکی تھی، جو کہ بچوں کا خون بھی پیا کرتی تھی۔ اس کے پاس اتنی شکتی آ گئی تھی کہ وہ روح بدلتی تھی، وہ ایک شیطان بن چکی تھی۔ لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے تھے۔ سید پور کی گلیوں میں وہ دناتی پھرتی تھی۔ لوگ خوف کے مارے گلیوں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اس کہانی کو وہ کہتے ہیں کہ کئی سال گزر چکے ہیں۔ میرے دادا ابو نے شوکت کہتے ہیں کہ بتایا کہ وہ باقاعدہ جب گلی میں آتی تھی تو گلی میں عجیب سی منحوسیت چھا جاتی تھی
جس جگہ سے وہ گزرتی تھی، جس درخت کے پاس سے گزرتی تھی، وہ درخت ہمیشہ کے لیے بنجر ہو جاتا تھا، وہ درخت جل کے راکھ ہو جاتا تھا۔ وہ ایک منحوس عورت تھی جو کہ منحوسیت اختیار کر چکی تھی۔ ایک دفعہ اس عورت کے پاس یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ سید پور میں لوگوں نے یہ اکٹھا سوچا کہ کیوں نہ ہم اس عورت کو پکڑیں، تو اس کو پکڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ایک شخص کو کسی مجبوری کے تحت اس عورت کے پاس بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی پر کالا جادو کروانا چاہتا ہے، اس بہانے وہ عورت پکڑی جائے گی۔ لیکن وہ جو عورت تھی وہ ایک چڑیل ہی بن چکی تھی، یعنی کہ ایک کالے جادو کی چڑیل بن چکی تھی۔ وہ یہ سب کچھ جانتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں اور کیسے اس کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی اس شخص کو اس کالی گھاٹ والی کے پاس بھیجا تو وہ یہ بخوبی جان چکی تھی کہ یہ ضرور مجھے پکڑنے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ اس شخص کے سامنے دوبارہ سے ایک کالی بلی کا روپ لے کر، اور وہ کالی بلی باقاعدہ اس شخص کے سامنے، شوکت کہتے ہیں میرے دادا ابو نے بتایا، ہوا میں اڑ کر غائب ہو گئی۔ وہ شخص ادھر ہی گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ اس منظر کو برداشت ہی نہیں کر سکا کہ اس نے یہ کیا کچھ دیکھا ہے۔ لوگ اب اس کے پیچھے نہیں جا رہے تھے اور وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ وہ جو واپس نہیں آیا ہے، یقیناً اس نے اس کو بھی مار دیا ہے۔ لوگ اس سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ کچھ عرصے کے بعد کالی گھاٹ والی نے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کام شروع کر دیا کہ لوگ اس سید پور کو خالی کرنے پر آ گئے۔ سید پور ایک مکمل، شوکت کہتے ہیں کہ پہاڑی علاقہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے جو بھی شخص، چاہے وہ بڑا ہو، بچہ ہو یا عورت ہو، وہ اس کی گردن توڑ دیتی تھی، اور گردن توڑ کے اس کی جو سر تھا وہ لے جاتی تھی، اور جو باقی دھڑ تھا وہ ادھر ہی پھینک جاتی تھی۔ یہ واقعات بہت تیزی سے شروع ہونے لگے۔ سید پور میں لوگ خوف کے عالم میں ڈوب چکے تھے۔ اس کالی گھاٹ والی کا اتنا خوف تھا کہ لوگ اس کے نام سے بھی ڈرنے لگے تھے۔ وہ ایک وحشت ناک جادوگرنی بن چکی تھی۔ اس جادوگرنی نے اپنے جو کہ اس کے پاس موکل تھے، شیطانی موکل تھے ان کو اس نے پورے سید پور میں پھیلا دیا، اور وہ موکل جدھر بھی کسی بھی شخص کو دیکھتے تھے وہ اس کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ سید پور مکمل تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ شوکت کہتے ہیں میرے دادا ابو نے بتایا کہ ہم سب لوگ اتنا ڈر گئے کہ ہم لوگ اپنی زمینیں بیچ کر وہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد گاؤں کے ایک بڑے بزرگ نے کہا کہ ہماری زندگی اس طرح نہیں گزرے گی، ہم اس کالی گھاٹ والی کو مارنا پڑے گا، اس کا کوئی انجام سوچنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑے عامل سے رابطہ کیا۔ شوکت کہتے ہیں کہ وہ جو عامل تھے جن سے رابطہ کیا گیا تھا وہ افغانستان کی سرزمین پر رہتے تھے، اور ادھر سے ان کو یہاں لایا گیا۔ کسی اور شخص کے بس کی بات نہیں تھی، وہ بہت پہنچے ہوئے عامل تھے۔ وہ جب بزرگ ہستی پاکستان کے اس سید پور شہر میں پہنچے تو انہوں نے پہلے اس شہر میں جب قدم ہی رکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پورا شہر ایک تاریکی میں ڈوبا پڑا ہے، اس پورے شہر پر ایک کالی آفت کا بسیرا ہو چکا ہے، ایک کالی آفت کی نظریں لگ چکی ہے اس گاؤں کو۔ خیر تم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے سارے گھروں کے آگے اپنے عمل کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ ایک جو لہسن کا پیس ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ سب نے اپنے گھروں کے آگے وہ لگا لینا ہے، اور اس کے بعد تم لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے۔ کچھ دن کے لیے تم لوگوں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اپنی ضرورت کا جتنا بھی سامان ہے تم سب لوگ اپنے گھروں میں اکٹھا کر لو۔ سب لوگوں نے ان بزرگوں کی بات کو مانا اور اپنے گھروں میں اپنی ضرورت کا سارا سامان اکٹھا کر لیا، اور کالی کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ مجھے ٹکر دینے کے لیے اب کوئی شخص آ چکا ہے۔ وہ باقاعدہ گلیوں میں اونچا اونچا شور ڈالتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، میں تم سب کو جان سے مار دوں گی، یہ جو بزرگ تم نے، یہ جو بابا میرے لیے بلایا ہے، میں اس کو جان سے مار دوں گی، یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ جو عامل تھے، وہ جو بزرگ تھے جو افغانستان سے لائے گئے تھے، شوکت کہتے ہیں وہ باقاعدہ کالی کے سامنے آئے۔ وہ اتنی بھیانک ہو چکی تھی، وہ خون پیتی تھی، وہ ایک آدم خور بلا بن چکی تھی۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک آدم خور چڑیل بن چکی ہے، یعنی کہ ایک زندہ انسان ایک چڑیل کا روپ لے چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمل کی ایک آخری حد ہوتی ہے جس میں عامل جب انسانی گوشت کھانے لگ جاتا ہے تو جنات اس کو اتنی طاقت دے دیتے ہیں کہ وہ غائب ہو جاتا ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ شیطانی عمل۔ ایسے انسان پہ اللہ کا عذاب ہی نازل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ایسے شیطانوں کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو جب اللہ پاک پکڑتے ہیں تو ان کی آخرت بہت بری ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کالی گھاٹ والی سے یہ کہا کہ اب تم اس گاؤں میں ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹک سکو گی۔ تو اس کالی گھاٹ والی نے اس بزرگ کو یہ چیلنج کیا کہ اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو میری گھاٹی پر آ کر میرے سے لڑائی کرو، ورنہ میں یہ سمجھوں گی کہ تم بہت بزدل ہو۔
उन बुज़ुर्गों ने उनके उस चैलेंज को कबूल कर लिया और वो अकेले काली घाट वाली उस घाटी में अकेले गए। और उस रात चाँद की 18 तारीख थी। शौकत कहते हैं कि जब वो उधर पहुंच गए, उधर पहुंचने के बाद हर जगह अंधेरा था, अंधेरे के सिवा उधर कुछ भी नहीं था, और बड़ी खौफनाक चीख और कहकू की आवाज़ें उस घाटी में से आ रही थी। और कोई ये कह रहा था कि आओ हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, तुम अपनी जान को ख़त्म करने के लिए खुद ही इधर आ गए हो। वो जो बुज़ुर्ग थे वो बहुत पहुँचे हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह पाक ने मुझे अपने इबादत के ज़रिए कुछ भी इल्म बख्शा है तो तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकोगी। वो बहुत ताकतवर आमिल थे, उन्होंने अल्लाह की बहुत इबादत की थी। वो जब उस घाटी पर पहुंच गए, उन कहकों की आवाज़ों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और उनके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आईं। बहुत से ऐसे भेड़िए नुमा जानवर आए जो उनको नुकसान देना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ में एक तस्बीह होती थी और वो सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ते थे। दरूद शरीफ के पढ़ते पढ़ते वो उस काली घाट के ऊपर पहुंच गए, और ऊपर पहुंचने के बाद उस काले अंधेरे वाली घाटी के अंदर चले गए। तो बिलाकर उनका सामना फिर उधर उस काली घाट वाली चुड़ैल से हुआ, यानी उस काली जादूगरनी से हुआ। उनको देखकर वो अपना रूप नहीं बदल सकी थी, क्योंकि वो भी एक बुज़ुर्ग थे और उनके पास उनसे कई ज़्यादा ताकत थी, यानी कि वो अल्लाह की इबादत करते थे, वो अल्लाह की इबादत के ज़रिए ताकत रखते थे। उन्होंने बाकायदा उसको ये कहा कि अगर अब तुम इस सैदपुर की जान छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं दूंगा, अगर तुम इस सैदपुर को नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें इधर ही जला के राख कर दूंगा। लेकिन वो जो काली घाट वाली औरत थी, यानी वो काली जो उसके पास कटे हुए बच्चों के सर थे, उनको उठाकर ऐसे खाने लगी जैसे कोई जानवर, कोई भूखा भेड़िया गोश्त को पड़ता है, और उनको पागलों की तरह खाने लगी। और ये कहने लगी कि मैं इस सैदपुर की जान कभी भी नहीं छोड़ूंगी और ये सैदपुर ख़त्म हो जाएगा और इसको मेरी बद नज़र लग चुकी है। उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। उन्होंने उसको कहा कि अगर हिम्मत है तो मेरे करीब आओ, अगर तुम मेरे करीब आओगी तो फिर ही मैं देखूंगा तुम में कितनी ताकत है। उन्होंने अपने हाथ को आगे किया और कहा कि मेरे हाथ को अगर छू सकती हो तो छू कर दिखाओ। काली घाट वाली ये समझ रही थी कि वो कोई मामूली इंसान है, यानी कि वो बाकी आमलों की तरह जैसे ही इसका हाथ पास आएगा तो वो या तो उनको कुछ हो जाएगा, जो कुछ भी उसने सोचा था। उन्होंने उस काली घाट वाली ने ये कहा कि अगर मेरा हाथ तुम्हारे करीब आया तो तुम जल के राख हो जाओगे, इसलिए ये चैलेंज करने से पहले मुझे सोच लो। वो काली घाट वाली बाकायदा उन बुज़ुर्गों के करीब आई और जैसे ही उसने उन बुज़ुर्गों को हाथ लगाया तो उसका हाथ जल के राख हो चुका था, वो खुद जल चुकी थी, उसका जिस्म बहुत तेज़ी से जल रहा था, उसकी चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। और वो जो बुज़ुर्ग थे वो मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते उन्होंने काली घाट वाली को उसके बालों से पकड़ लिया और बालों से पकड़ के कहा कि अभी भी टाइम है, अभी तुम्हारा आधा जिस्म जला है, अगर कहती हो तो तुम्हें मैं माफ़ कर दूंगा, तुम इधर से चली जाओ। तुमने बहुत से मासूम लोगों की जान ली है, लेकिन फिर भी अगर तुम इस जगह की जान छोड़ती हो तो बताओ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। काली घाट वाली ने बाकायदा उनको ये कहा कि मैं इधर से चली जाऊंगी, आप मुझे आज़ाद कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे मुंह से यही लफ्ज़ सुनना चाहता था, क्योंकि तुम भी ताकत रखती थी, बेशक शैतानी ताकत ही सही, लेकिन तुम्हारे पास भी शैतानी क़ुव्वत थी। अगर तुम अपने मुंह से ये लफ्ज़ बोल देती कि तुम इधर से चली जाओगी और उसने माफ़ी मांगी, अब मैं तुम्हें कैद कर सकता हूँ। उन्होंने बाकायदा उस काली घाट वाली को उसी गार के अंदर कैद कर दिया। उनके पास अल्लाह का दी हुई इतनी ताकत थी, जब उन्होंने उसको कैद किया तो उन्होंने वो जिस आग के एक उसने बहुत बड़ा सा वहाँ जगह बनाई थी जिसमें वो बच्चों को जलाती थी, वो आग उस दिन भी जल रही थी, यानी कि उन बुज़ुर्गों को जलाने के लिए उसने आग उस दिन भी जलाई हुई थी। उन्होंने उसको बालों से पकड़कर उसी आग के अंदर फेंक दिया और इस तरह वो हमेशा के लिए उसी आग के अंदर जल के राख हो गई और उसकी जो रूह थी उसी काली घाट वाली घाटी के अंदर कैद हो गई। और वो बुज़ुर्ग अल्लाह पाक की ताकत के ज़रिए उन्होंने एक बहुत बड़े पत्थर को उस काली घाट वाली गार के अंदर आगे कर दिया और वो गार हमेशा के लिए बंद हो गई। शौकत कहते हैं मेरे दादा अबू ने बताया, आज भी सैदपुर में अगर जाएं तो वो काली घाट वाली वो जो जगह है वो आज भी उधर मौजूद है। उस जगह पर आज तक कोई दरख्त वग़ैरह नहीं मतलब कि आ सका, उधर सरसब्ज़ी नहीं है, वो काला स्याह जला हुआ एक पहाड़ है जिसके ऊपर वो काली घाट वाली चुड़ैल कैद है।
وہ جلے منہ والی چڑیل آج بھی ادھر قید ہے۔ وہ ایک عورت تھی جس نے شیطانی روپ اختیار کر لیا لوگوں کو نقصان دینے کے لیے، لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے۔ یہ کہانی تھی شوکت کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شوکت، اتنی اچھی اور دلچسپ سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ آئی ہوپ میرے لسنرز کو ضرور پسند آئے گی۔ تو لسنرز بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے سینڈریلا نے، جو کہ میری ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر ہیں۔ سینڈریلا کہتی ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سٹوری مجھے میری مما نے بتائی تھی اور یہ بھی سٹوری کافی پرانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب نئے نئے ادھر شفٹ ہوئے تھے، یعنی کہ سندھ کے قریب جو ان کا گاؤں ہے، ادھر جب وہ لوگ شفٹ ہوئے تھے تو سینڈریلا کہتی ہے میری امی نے بتایا ادھر 3 کنویں تھے بہت بڑے بڑے، اور ان کنوؤں میں باقاعدہ جنات کا بسیرا تھا۔ وہ تینوں کنویں اکٹھے تھے اور لوگ یہ کہتے تھے کہ جو بھی ان کنوؤں کے پاس پانی بھرنے کے لیے جاتا ہے تو ان کو جنات پیچھے سے دھکا دیتے ہیں اور وہ لوگ بیچ میں گر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس بات پہ یقین کرتے تھے، کچھ لوگ اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ تو بہت سے بچوں کی ڈیتھ ہونے لگ گئی، یعنی کہ بچے پانی کے بیچ میں گر جاتے تھے۔ بچے جب بھی کنویں کے پاس کھیلنے کے لیے جاتے تھے تو کوئی اندیکھا وجود ان کو دھکا دے دیتا تھا، اور اس طرح کئی بچوں کی لاشیں اس کنویں کے اندر سے ملی۔ لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ پھر جب اس کے بعد خواتین ادھر پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو خواتین کے ساتھ بھی اسی قسم کا برتاؤ ہونے لگ گیا، یعنی کہ ان خواتین کو بھی پانی بھرتے بھرتے کوئی اس کنویں کے اندر دھکا دے دیتا تھا۔ اس طرح پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ ادھر جنات کا بہت سخت بسیرا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اللہ والے کو بلایا اور اس اللہ والے نے باقاعدہ آ کر ان کنوؤں کو بند کر دیا اور یہ کہا کہ دوبارہ کبھی بھی ان کنوؤں سے پانی مت بھرنا۔ انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے ان کنوؤں کو بند کر کے ان کے اوپر باقاعدہ ایک علم کے ذریعے حصار کر دیا کہ وہاں کے جو جنات تھے وہ لوگوں کو نقصان نہ دے سکیں۔ کئی سال گزر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اس گاؤں کے قریب سے، یعنی کہ جہاں سینڈریلا لوگ رہتی ہیں، تب وہاں اتنی آبادی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ادھر سے گزر رہے تھے، یعنی 3 سے 4 وہ جینٹس تھے، وہ ادھر سے گزر رہے تھے، رات کے ٹائم سفر کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جب کہتے ہیں کہ ان کی نظر ان کنوؤں کے اوپر پڑ گئی، انہوں نے جیسے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بہت گرمی ہے اور ہم لوگ پانی پی لیتے ہیں۔ ابھی ان میں سے 2 لڑکے آگے جا کر پانی پینے کے لیے آگے بڑھے تو جو پیچھے 2 لڑکے کھڑے تھے انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کنویں کے اندر سے بہت بڑے بڑے کالے رنگ کے سائے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے بہت تیزی سے ان لڑکوں کو منع کیا اور شور مچایا کہ کنویں کے اندر سے بڑے عجیب و غریب قسم کے کالے سائے نکل رہے ہیں۔ وہ لوگ بہت زیادہ ان کی چیخیں نکلی جب انہوں نے ان سایوں کو دیکھا اس کنویں کے اندر سے جو نکلے، لیکن اتنے میں وہ جو سائے نکلے تھے وہ 2 لڑکوں کو لے کر باقاعدہ طور پر اندر چلے گئے، اور ان باقی جو لڑکے تھے جو ادھر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جلدی سے وہ گاؤں کی طرف گئے اور انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی کہ اس طرح کا واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ تم لوگوں کو کس نے کہا تھا کہ تم ان کنوؤں کے پاس جاؤ؟ یہ کنویں بہت زیادہ خطرناک اور عصیب زدہ ہیں، جہاں پہ جنات کا بسیرا ہے۔ گاؤں والے اب اس کنویں کے پاس نہیں جا رہے تھے۔ اس کا پانی اس قدر بھرا ہوا تھا کہ لوگ اس کنویں کے قریب نہیں جا سکتے تھے، بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ بالآخر انہوں نے ان لڑکوں کی لاشوں کو نکالنا تھا۔ وہ سب لوگ، گاؤں کے لوگ، آدھی رات کے ٹائم وہاں سے اکٹھے ہو کر گئے اور ان کے ہاتھ میں جو لائٹیں تھیں، انہوں نے لائٹوں سے دیکھا کہ جو کنویں کا پانی ہے وہ بہت زیادہ باہر آ رہا ہے اور کنویں کے پاس سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور ڈر کے مارے وہ لوگ پیچھے کی طرف بھاگے تو اتنے میں وہ جو کنویں تھے انہوں نے خود ہی ان لاشوں کو باہر پھینک دیا، اور ان لاشوں کی جو حالت تھی وہ اس طرح تھی کہ جیسے ان کے جسم میں خون نام کا ایک قطرہ نہ ہو، ان کے خون کو چوس لیا ہو۔ وہ جو جنات تھے وہ خون کو چوس کر جو لاشیں تھیں ان کو باہر پھینک دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان اللہ والوں سے دوبارہ رابطہ کیا گیا اور ان کو کہا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے اس کنویں کو دوبارہ آ کر بند کیا، اور اب اس طرح بند کیا کہ اس کے ارد گرد حصار کر کے ایک بورڈ لگا دیا کہ یہ خطرناک جان لیوا کنویں ہیں، جو بھی ان کے قریب جائے گا وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ پھر اس طرح سینڈریلا کہتی ہیں کہ کوئی بھی ان کے قریب نہیں گیا۔ آج تک وہ کنویں ادھر موجود ہیں لیکن ان کے قریب کوئی نہیں جاتا، لیکن اب ادھر کا پانی سوکھ چکا ہے۔ یہ بات کئی سالوں پہلے کی ہے۔ جیسے وقت بدلتا جاتا ہے، جیسے لوگوں میں اویئرنیس آتی ہے، لوگ ایسی جگہوں پر جانے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ سینڈریلا کہتی ہیں کہ اب ادھر کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن وہ کنویں آج بھی موجود ہیں اور آج بھی وہ بزرگوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر باقاعدہ طور پر آج بھی ادھر موجود ہے، جو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ یہ ایک کہانی تھی سینڈریلا کی جو انہوں نے کراچی سندھ سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سینڈریلا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز بڑھتے ہیں آج کے ایک چھوٹے سے شارٹ واقعے کی طرف۔ یہ بھی واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا ہے میرے ایک لسنر ہیں جن کا نام عمران ہے، جنہوں نے کل بھی ایک سٹوری شیئر کی تھی۔ عمران کہتے ہیں کہ ایک
بہت خوفناک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ حالیہ بڑی عید پہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے جو گھر والے تھے، بڑی عید کے دوسرے دن کی بات ہے، میرے گھر والوں کی دعوت تھی میرے نانوں کے گھر، اور میں اپنے فرینڈ کے گھر کہیں گیا ہوا تھا۔ میرے پاس ہمیشہ گھر کی اسپیئر ایک کی ہوتی ہے، اور اسی کی کے ساتھ میں ڈور اوپن کر کے، میرے پاس ہمیشہ گھر کی ایک اسپیئر کی ہوتی ہے، تو میں نے جیسے ہی ڈور کو اوپن کیا اور میں گھر چلا گیا، میں اپنے کسی فرینڈ کی طرف گیا ہوا تھا، اور میرے اس فرینڈ نے مجھے یعنی کہ جیسے قربانی پہ دوست ایک دوسرے کو گوشت وغیرہ دیتے ہیں، میرے فرینڈ نے مجھے وہ گوشت دیا، اور وہ بڑا گوشت لا کر میں فریج میں رکھنے لگا تھا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری جو امی ہیں وہ آگے کچن میں کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کو میں نے کہا کہ امی یہ گوشت میرے فرینڈ نے دیا ہے تو آپ اس کو سنبھال لیں۔ میں نے گوشت کو شیلف پہ رکھا، اور شیلف پہ رکھنے کے بعد خود میں کچن سے باہر آ گیا اور آ کر لیٹ گیا۔ میں اپنے موبائل کو یوز کرنے لگا، اور یوز کرتے کرتے اچانک سے میرے نمبر پہ میری امی کے نمبر سے کال آئی، تو میں نے سمجھا کہ شاید میری بہنیں پہلے نانوں کی طرف چلی گئی ہیں اور امی میرے انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں، تو میرے لیے وہ گئی نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے اپنی بہنوں کی کال اٹینڈ کی امی کے نمبر سے، اور میں نے کہا کہ کیا ہوا، خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آگے سے میری بہنیں نہیں تھیں، وہ میری امی تھیں، اور میری امی نے کہا تم جلدی سے نانوں کے گھر آؤ، ہم تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، سب نے کھانا کھانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا امی آپ تو ابھی کچن میں تھیں، تو آپ مجھے کیسے کال کری؟ انہوں نے کہا کہ میں کچن میں نہیں تھی۔ تو جیسے ہی میں کچن کی طرف بھاگتے ہوئے گیا تو وہاں پہ کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، اور وہ جو گوشت تھا شیلف پہ میں نے رکھا تھا وہ خالی ہو چکا تھا، وہ شاپر خالی تھا، اس شاپر میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ اس طرح خالی تھا شاپر کہ جیسے اس شاپر کے اندر کبھی کچھ ہو ہی نہ۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد میرا جسم کانپنے لگا، مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ میں گھر سے بھاگ سکتا، میں وہیں کچن میں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ عمران کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ اسی عید پر پیش آیا، مجھے نہیں پتا کہ میرے گھر والے کس ٹائم پر واپس آئے ہیں، انہوں نے کس طرح مجھے اٹھایا، وہ مجھے بار بار کال کرتے رہے، میں نے جب کال نہیں اٹھائی تو اس کے بعد وہ سب لوگ شاید ڈر گئے ہوں گے، گھبرا گئے ہوں گے کہ میں کال کیوں نہیں اٹھا رہا، وہ سب لوگ واپس آ گئے۔ میری حالت اتنی خراب تھی۔ میری جو گھر ہے، عمران کہتے ہیں کہ وہ ادھر جھال چکیاں جو کہ سرگودا کی جگہ ہے، ادھر ہے میرا گھر، عزیز بھٹی ٹاؤن والی سائڈ پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ آلریڈی بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے، اور ادھر بہت زیادہ جنات ہیں، کیونکہ ادھر نہر بھی قریب ہے، بہت زیادہ درخت ہیں، اور بہت کھلا علاقہ ہے وہ۔ ہم لوگوں کے گھر میں جنات تو ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں اس حد تک جنات ہیں کہ اگر کوئی شخص اکیلا ہوگا تو اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے دل کو اس نے اس طرح اتنا کمزور کر دیا کہ میں اپنے گھر میں اکیلا بھی نہیں رہ سکتا۔ میں نے اپنی امی کو یہ بات بتائی، جس پہ میری امی نے کہا کہ بیٹا ہم لوگوں کے گھر میں شروع سے جنات ہیں، جب تم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے یہ مخلوق اس گھر میں رہتی ہے، یہ اپنا آپ واضح کرتی ہے، تم یہ شکر کرو کہ اس نے تمہیں نقصان نہیں دیا جس طرح تم گھر میں اکیلے تھے، اگر وہ تمہیں نقصان دے دیتی تو پھر۔ اس لیے عمران کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں قربانی کا گوشت، میں آج اس چیز کو سمجھ چکا ہوں کہ میری والدہ گھر میں قربانی کا گوشت کیوں نہیں رکھتی۔ میری والدہ یہی کہتی ہیں کہ جو بھی گوشت آتا ہے اس کو باہر غریبوں میں بانٹ دو، ہم قربانی ضرور کرتے ہیں لیکن اپنے گھر کے اندر نہیں کرتے، اپنے گھر کے گیٹ سے باہر کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنی امی سے ایک ہی بات پوچھتا تھا کہ امی آپ قربانی کے گوشت کو گھر کیوں نہیں رکھتے، ہم سارا بانٹ دیتے ہیں لیکن کچھ حصہ ہمیں خود بھی کھانا چاہیے۔ میری والدہ نے کہا کہ یہ وجہ تھی، اگر میں گھر میں بڑا یا چھوٹا گوشت ایسا کچھ بناؤں تو وہ چیزیں حاوی ہو جائیں گی اور ہمیں نقصان دیں گی۔ اسی وجہ سے عمران کہتے ہیں کہ میری جو حالت ہوئی وہ میں نے آپ سب کو بتائی۔ میں آپ سب کے دینا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی گوشت وغیرہ ہے، کبھی بھی لڑکے یا لڑکیاں کوئی بھی سنسان راستے سے بڑے یا چھوٹے گوشت کو لے کر مت گزریں۔ ایسی بہت سی مخلوقات ہم لوگوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، ہم لوگوں کے گھر میں ایون ہوتی ہیں، ہر کسی گھر میں ایسی چیز نہیں ہوتی، عمران کہتے ہیں، جو ہم لوگوں کے گھر میں ہے، لیکن بہت سے گھروں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، انسانوں کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمران کہ ہم لوگوں کے گھر میں جب بڑا گوشت اگر کبھی غلطی سے میری امی بنا لیں تو میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، ان کے سر میں بہت درد شروع ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ان کے سر میں پتہ نہیں کیا چیز ہے جو ان کو تکلیف دے رہی ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑا اور چھوٹا گوشت اپنے گھر میں نہیں بنا سکتے، اور وہ ہم لوگوں کا اپنا گھر ہے، ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ یہ ایک سٹوری تھی عمران کی جو انہوں نے سرگودا سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور سٹوریز کیسی لگتی ہیں اس کے متعلق ضرور بتایا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو وزٹ کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں۔
اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو لسنرز آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پہ آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں، اور جو لوگ ان جگہوں پر نہیں شیئر کر سکتے وہ کمنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ آپ سب لوگ ہمیشہ اپنے بڑوں کی عزت اور احترام کریں، ادب کریں، کیونکہ ادب کی وجہ سے انسان بہت سی منزلوں کو چھو لیتا ہے۔ اور اپنے والدین کی بھی ادب اور محبت میں کبھی کمی نہ آنے دیں، ان کی عزت کریں۔ اگر ہم لوگ ان کو عزت دیں گے تو تبھی سب لوگ ان کو عزت دیں گے۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے، آئی ہوپ اس پہ آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے، اور جس طرح آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور جس طرح آپ سب لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنے اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔